السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب پر۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے دوست احباب اور عزیز اللہ کے حکم سے باخیر و عافیت ہوں گے، اور میں ہوں آپ کے اپنے چینل الف اللہ سے۔ تو آج میرے پیارے دوستوں، میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں، جو کہانی کسی غریب کسان کے بچے کی جرات کی ہے۔ کہانی سن کر پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ تو چلے میرے پیارے ساتھیوں، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی ملک کے بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی۔ شاہی طبیبوں کی کوشش کے باوجود بادشاہ کو افاقہ نہ ہوا۔ کہیں سے ایک بہت ہی ذہین اور مشہور حکیم حاذق کو بلایا گیا، جس نے بادشاہ کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے اگر کہیں سے انسانی پتا دستیاب ہو جائے تو بادشاہ سلامت کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس حکیم نے کہا کہ جس شخص کا پتا حاصل کیا جائے اس میں یہ نشانیاں ہونی لازمی ہیں۔ شاہی پیادے پورے ملک میں پھیل گئے تاکہ مطلوبہ نشانیوں والا انسان تلاش کریں۔ ایک غریب کسان کے بیٹے میں وہ سب باتیں اور نشانیاں موجود تھیں جن کا ذکر طبیب نے کیا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے غریب کسان کو طرح طرح کے لالچ دیے اور کافی بڑی رقم کی پیشکش بھی کی۔ کسان غریب تھا، لالچ میں آ گیا اور اپنے لختے جگر کو شاہی پیادوں کے ہمراہ کر دیا۔ وہ لڑکے کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے قاضی شہر سے فتویٰ حاصل کر لیا کہ اگر بادشاہ کی جان بچانے کے لیے کسی فرد کی قربانی کرنا پڑ جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ بادشاہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ لڑکے کا پتا نکالنے کے لیے اس کی جان قربان کرنی پڑے گی۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے ہاتھوں میں خون ناحق نہ ہو جائے۔ جب قاضی نے تصدیق کر دی تو کسان بچے کو جلاد کے سپرد کر گیا۔ لڑکا سمجھ چکا تھا کہ اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں، اس لیے خاموش تھا۔ جب جلاد اسے لے کر سوئے مقتل روانہ ہوا، وہ ہے قتل کی جگہ، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، سوئے مقتل مطلب قتل کی جگہ، تو وہ خاموشی سے گردن جھکائے ساتھ چل دیا۔ جب جلاد نے اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار اٹھائی تو لڑکے نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرا پڑا۔ بادشاہ موقع پر موجود تھا۔ جب اس نے کسان کے بیٹے کو مسکراتے دیکھا تو اشارے سے جلاد کو روک دیا۔ بادشاہ حیران اس بات پر تھا کہ بڑے بڑے دل گردے والے جوان بھی جلاد کی تلوار کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ نوعمر لڑکا مسکرا رہا ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے قریب بلا کر دریافت کیا کہ یہ مسکرانے کا کون سا مقام ہے؟ تیری تو جان جا رہی ہے اور تو ہے کہ ہنس رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکا کافی سمجھدار تھا، جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، انسان کو اس دنیا میں والدین کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی اولاد کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن میرے باپ نے روپے کے لالچ میں میری زندگی کا سودا کر دیا۔ والدین کے بعد انسان کو قاضی سے انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ قاضی نے بھی میری مدد نہیں کی، اور آخر میں رایا ہونے کی بددولت بادشاہ سلامت کا جو آسرا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جناب والا نے بھی مجھے جلاد کے سپرد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی طرح میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، مجھے مجبور ہو کر اپنے مال کے حقیقی کی طرف توجہ کرنا پڑی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ بھی مجھ سے خفا ہے، کیونکہ اس کی رحمت بھی جوش میں نہیں آئی، اور جلاد ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر میرا سر قلم کرنے کو تیار ہو گیا، اور کوئی دم میں میرا وجود ختم ہو جائے گا۔
اسی خیال سے مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ بادشاہ نے جب لڑکے کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے دوستو، کیونکہ لڑکے نے 100% سچی بات کی تھی۔ اس نے اسی لمحے حکم دیا کہ لڑکے کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پیار کیا اور انعام اکرام دے کر خدام کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو جہاں سے لائے ہو وہیں واپس پہنچا دو۔ مجھے ایسی زندگی کی قطعاً ضرورت نہیں جو کسی بے گناہ کی جان لے کر حاصل ہو۔ رب العالمین کو بادشاہ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسی لمحے اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو گئی اور پھر چند ہی دنوں میں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس حکایت سے آپ نے کیا سیکھا اور اس حکایت میں کون سا اہم نکتہ ہے جو بیان فرمایا گیا ہے کہ جان جو ہے وہ خواہ غلام کی ہو یا آقا کی، بادشاہ کی ہو یا رعیت کی، امیر کی ہو یا غریب کی، برابر درجہ رکھتی ہے، جبکہ دنیاوی لالچ میں آ کر کسی کی جان لینے والے خود غرض قسم کے لوگ اتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں جتنا فائدہ خلق خدا پر رحم کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح جو بات میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ مہربان رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو مہربانیاں بانٹنے والے لوگ بے حد پسند ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت۔ پلیز الف اللہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔